حج کے اور بھی کچھ مقاصد ہیں، لیکن وقت میرے سامنے اتنا ہے کہ اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے کسی اور عنوان سے گفتگو کروں. صرف 2 جملے. حج ہو گیا، واجبات بھی ادا ہو گئے، سنن بھی ادا ہو گئے اس کے، اور اس کے اراکین بھی ادا ہو گئے. اب حج مکمل ہو گیا، اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھیں. اللہ نے جن کو حج یا عمرہ نصیب کیا ہے اللہ انہیں بار بار نصیب کرے، اور جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی انہیں بھی بار بار نصیب کرے. مدینہ شریف شمال میں ہے مکہ المکرمہ سے، اور کعبۃ اللہ کا جو میزاب ہے، پرنالہ جسے کہتے ہیں، اس کا رخ ادھر ہے شہر محبوب کی طرف. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو ذرا غور سے دیکھو کعبہ کیا کہہ رہا ہے. بازو نکال کے بتا رہا ہے اگر قبولیت کی مہر لگانی ہے تو مدینے چلے جاؤ. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضری دینا قریب واجب ہے، علماء نے لکھا. اور حضور نے ارشاد فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی. جس نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. اور قرآن مجید کی آیت گواہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے حبیب یہ لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو تیری چوکھٹ پہ آ جائیں. میرے شہر کا ایک شاعر ہے، اس نے اس کا ترجمہ کیا. وہ کہتا ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. اگر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ، اور پھر اللہ سے معافی مانگو. معافی ہو جائے گی؟ نہیں، رسول تمہارے لیے اللہ سے استغفار طلب کرے. تو تم معافی مانگنے آئے تھے، اللہ رحمت بھی عطا کر دے گا. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تم توبہ کے لیے آئے تھے، اللہ رحمت بھی اپنے جناب سے دے گا کیونکہ محبوب کو جو ساتھ لے کر آئے. اللہ اکبر. یہ حضور کی ظاہری حیات میں بھی تھا. مسجد نبوی میں استوان ابی لبابہ اس پہ گواہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو بندھوا دیا اور قسم کھائی جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں اپنے آپ کو نہیں کھلواؤں گا. اور پھر جب آیت نازل ہوئی تو حضور کے غلاموں نے کہا بشارت ہو تیرے گناہ معاف کر دیے گئے. رسیاں کھولنے لگے، کہا پیچھے ہٹ جو حضور کھول لیں گے تو میں اپنے آپ کو کھلواؤں. اللہ زندگی میں بھی تھا. اور اس پر علماء کا جزم ہے کہ انتقال ظاہری کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے روزے پہ جا کے گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا امت کو اس کا حکم ہے، اور جاؤکا کے اندر یہ بات داخل ہے. ابن کثیر مکی نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے. الجامع لحکام القرآن کے اندر امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، صاحب مدارک نے بھی لکھا ہے، اور بھی علماء نے کتاب الشامل کے اندر بھی بہت سارے درجنوں علماء نے بلکہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت امام عطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزے کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں اللہ کا یہ فرمان پڑھ کے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو آپ کی چوکھٹ پہ آؤ، میں حاضر ہو گیا، اب میرے گناہوں کی بخشش چاہیے. اور اس نے 2 شعر پڑھے. امام عطبی کہتے ہیں کہ وہ فریاد کر کے چلا گیا. وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھا، حضور کی زیارت نصیب ہوئی. میں بتا چکا ہوں، میرے سامعین اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. دوسری بات حضور فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا. تیسری بات جس کے خواب میں حضور آئے حضور قصد اور مرضی سے آئے. اور چوتھی بات کہ خواب میں اگر کسی کو حضور نے کچھ عطا کیا تو وہ محض وہم اور گمان نہیں تھا، حقیقت تھی. اگر وہ سیری کو چادر ملی صبح اٹھے تو کندھوں پہ موجود تھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، اور یہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتبر ہیں، فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور نے اپنے 2 بال عطا کیے. جب صبح اٹھے تو سرانے پہ موجود تھے اور وہ ان کی زیارت لوگوں کو کروایا کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب اس صندوق کو ہم لے کے چلتے تھے جس میں وہ بال تھے تو بدری سایہ کیا کرتی تھی. تو حضور نے خواب میں اگر کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا، جو فرمایا وہ حق فرمایا. اور در ثمین فی مبشرات النبی الامین کے نام سے
مارکیٹ کے اندر کتاب دستیاب ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد سے منقول روایات نقل کی ہیں جو خواب میں انہوں نے حضور سے سنی تھی اور ان کو انہوں نے حدیث قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام عتبی کہتے ہیں کہ میں سو گیا مقدر جاگا، حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا قم یا عتبی والحق العرابی فبشرہ بالجنہ، آیا تبھی اٹھو اور جو دیہاتی یہاں ابھی آیا تو اس کو ڈھونڈو، جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو۔ اور مدارک کے لفظ ہیں، مدارک کے لفظ کہ وہ شخص آیا اور آ کے بیٹھ ہی گیا، کہا جب تک بخشش نہیں ہوگی اٹھوں گا ہی نہیں، اوزاروں کے تار روئے جا رہے ہیں۔ تو وہاں لفظ ہے فنودی من القبر انہ قد غفر لک، تو گنبد خضرا سے آواز آئی جا تجھے معاف کر دیا گیا۔ اس کے لیے آواز آئی، جو جتنی تڑپ سے جتنی محبت سے آئے اس کو اتنا ہی صلہ دیا جاتا ہے۔ اور 555 ہجری کا واقعہ ہے اور اس کو تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں۔ کتاب المناسک میں لکھا گیا، زکریا سہارنپوری نے کتاب الحج میں لکھا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور حضور کی اولاد سے تھے، کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے۔ پھر حاضری کا موقع ملا، حضور کے روضے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، عرض کی حضور پہلے آپ کے بیٹے کی روح آیا کرتی تھی اور آپ کا روحانی جواب پہنچتا تھا، آج جسم آ گیا اور آج میں نے جو ہے وہ جواب بھی اس انداز کا لینا ہے۔ 70,000 آدمی مسجد نبوی میں موجود تھے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا۔ پھر کیا ہوا کہ حضور کا بیٹا، حضور کا جگر پارا، حضور کی اولاد سے حضور کا لخت جگر جو ہے وہ وہاں حضور کے سامنے گزارش کی اور کھڑا رہا کہ حضور میں اب جواب اس طرح کا نہیں لینا۔ 70,000 آدمی نے دیکھا کہ گنبد خضرا سے حضور کا دست مبارک باہر آ گیا اور حضرت امام رفاعی نے اس ہاتھ کو چوما، بوسے دیے، اور ان کی برکت سے جو مسجد نبوی میں اس وقت لوگ موجود تھے سب نے حضور کے مبارک ہاتھ کی زیارت کر لی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام مالک امام دار الہجرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے کی زیارت کر کے آئے، باقی 3 ائمہ کہتے ہیں وہ کہے میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ حج کہتے ہیں حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان حج کرتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ ماں قبل کے تمام گناہوں کا حج کفارہ ہے، اور اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو حدیث میں سخت وعیدیں موجود ہیں۔ حضور کے ایک فرمان کے مطابق جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے۔ حج کی فضیلت کے عنوان سے کتب حدیث کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ 5 سال کے بعد جو حج کی تاکید کتب احادیث میں موجود ہے تو علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے کہ جو غنی ہے صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ 5 سال کے بعد وہ حج کرے، لیکن فرض زندگی میں صرف 1 مرتبہ ہے۔ 1 مرتبہ واجب ہوا، اس نے ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا، لیکن ویسے اس کے لیے مستحب یہ ہے
کہ وہ ہر 5 سال کے بعد کر لے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، چونکہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ حج کرے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے، اس کے دین میں بھی برکت فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت پاؤ گے۔ تو حج سے غنا ملتا ہے اور سفر سے صحت ملتی ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کی فرضیت پر دلیل وہ معروف روایت ہے جو آپ نے متعدد مرتبہ علماء سے سماعت کی ہوئی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ تو ایک شخص نے عرض کی حضور ہر سال آیا کریں؟ آقا کریم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا حضور ہر سال آیا کریں، ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے، جواب مرحمت نہیں کیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو آقا کریم نے پھر خاموشی اختیار کی، پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ تو حضور کا اختیار فی شریعت سمجھ میں آیا کہ حضور جو کہیں وہی دین ہوتا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ حضور نے آج سے صدیوں قبل بیان فرما دیا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ کہیں گے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھ دیے گئے، تو جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ چونکہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کی بولی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو حضور فرما دے وہی دین ہوتا ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آقا کریم فرمایا تم سے پہلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، لو قلت نعم لواجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ حضور نے حج کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا، اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ ایک حج ایسا ہے جس سے 3 آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور وہ حج بدل ہے۔ کوئی اپنے والدین کی طرف سے، اپنے کسی عزیز کی طرف سے کسی کو حج کروائے تو ایک جس نے حج کیا اس کی بخشش ہو گئی، ایک جس نے حج کروایا اس کی بخشش ہو گئی، ایک جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کی بخشش ہو گئی۔ تو یہ حج ایسا ہے، ایک حج سے 3 آدمیوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کیوں کیا جاتا ہے؟ اس پر کچھ باتیں میں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حج کا بنیادی مقصد اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے جس کے لیے تم نے قربانی کی ہے۔ گوشت خود کھا لیتے ہو، خون گلیوں میں بہہ جاتا ہے، کھالیں مدارس میں چلی جاتی ہیں، مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں، تو اللہ کو کیا پہنچا؟ تو کہا تمہارے دل کا وہ تقوی ہے جو خلوص اور للہیت ہے، اللہ کی رضا جوئی کا